إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اسلام میں عورت کا مقام، عام طور پہ جب ہم عورت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بیوی ذہن میں آتی ہے، اسپیسیفک، جبکہ ہماری ماں بھی عورت ہوتی، وہ کسی کی بیوی ہوتی ہے لیکن اپنی اولاد کی ماں ہوتی، باپ پر اس کے باپ کی نسبت اولاد پر اس کے 75% زیادہ حقوق ہوتے ہیں، 100 میں سے 75 ماں کے اور 25 باپ کے ہوتے ہیں۔ باپ کما کے کھلاتا ہے لیکن عورت 9 ماہ اس کو اٹھا کے پیٹ میں سارے عذاب سے گزرتی ہے۔ اللہ پاک نے جس نے تخلیق پر اس کو لگایا وہ خود کہتا ہے کہ وہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن، درد سے اٹھائے رکھتی ہے، درد کے ساتھ جنتی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ایک کے بعد ایک کمزوری اسے لاحق ہوتی ہے، ایک بدن دوسرے بدن کی ضروریات پوری کرتا ہے، اب اس ضروریات سے 2 بدن پل رہے ہیں، خوراک چھوٹ جاتی ہے، پسند کے کھانے چھوٹ جاتے ہیں، سالن کی سمیل سے الٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چین سے سو نہیں سکتی۔ الغرض عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، لیکن نساء ایز اے وومن، عورت کا جو مقام قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، ہمارے یہاں بالکل اس کے الٹ چیز ملتی ہے، اور ہمارے یہاں روایات میں یہود کی نفسیات منتقل کی گئی ہیں اس طرف۔ وہ جو لوگ یہود سے مسلمان بنے تھے انہوں نے وہاں کی کہانیاں ادھر منتقل کر دی روایات بنا کر۔ قرآن حکیم نے عورت کا ذکر خیر کے ساتھ کیا ہے، اول العزم، عزیمت والی، حوصلے والی۔ حضرت مریم کی والدہ تھی امرات عمران، عمران کی بیوی، انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا، اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں نے تیری نظر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے، نیت ان کی بیٹے کی تھی، جو بھی سے مراد جو بھی بیٹا ہے، کالا ہے، چٹا، جو بھی ہے، جیسا بھی بیٹا ہے، میں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد کر دوں گی، صرف تیرے لیے خاص کر دوں گی، نظر مانی ہے میں۔
یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ مریم علیہ السلام کے والد کا کوئی ذکر نہیں ہے، ان کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ وہ مریم کی ماں کے شوہر ہیں۔ اچھا، جب بیٹی پیدا ہو گئی تو کہنے لگے کہ رب انی وضعتها انثی، یہ تو میں نے بیٹی جان دی ہے، یعنی تجھے تو پتہ میری نیت کیا تھی۔ اب اسے نظر کرنے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ جیسے نن ہوتی نا، ایسے وہ مخصوص ہو جاتی، شادی بیاہ نہیں کرنا اور صرف خدمت کرنی ہے معبد کی۔ تو اس وقت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے کیا جانا، یعنی کتنی عظیم ہستی جنی ہے۔ اسے بیٹی نظر آ رہی تھی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ جو بچہ بیٹا جو میل تھا اس کے ذہن میں وہ اس بیٹی جیسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکے نے کیا کرنا تھا؟ خوشبو بخور جلانا تھا، وہاں صفیں صاف کرنی تھی، آنے والوں کو استقبال کرنا تھا، یہی کام تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک جانتا تھا کہ اس نے کیا چیز۔ تو اس میں دیکھیں کہ انہوں نے ایک نظر مانی، یعنی یہ قوت فیصلہ ہے۔ شور سے مشورے کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری ماں موسیٰ علیہ السلام کی، سورہ القصص میں اللہ پاک چارج شیٹ کرتے ہیں فرعون کو، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون زمین میں یا ملک میں بہت ہی چڑھ گیا تھا، اس نے عوام کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، طبقات میں۔ ایک طبقے کے مردوں کو، لڑکوں کو میل مار دیتا تھا اور ان کی لڑکیاں زندہ رکھتا تھا تاکہ ان سے کام لیا جائے گھروں کا۔ اس نے زمین میں فساد مچا کر رکھ دیا تھا، ملک میں فساد مچا دیا تھا۔ اب اللہ پاک اپنی پلاننگ بتاتا ہے کہ اس کے ان جرائم کے مقابلے میں اب اللہ کیا کرنے چلا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کمزور لوگوں پر احسان کریں اور ان کو لیڈر بنائیں، ان کو اب لیڈر بنائیں اور ان کو وارث بنائیں اس ملک کا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمکن، استحکام ان کو عطا کریں، حکومت ان کو عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ فزیکلی کر کے دکھا دوں جس کا انہیں خدشہ لاحق تھا۔ خدشہ انہیں لاحق یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ ان کی اولادیں زیادہ ہو گئیں، آبادی زیادہ ہو گئی تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم جو لوکل مصری ہیں ان پر، چونکہ یہ فلسطین سے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ بعد میں ایک قومی انقلاب آیا وہاں پہ، نیشنلزم پر مبنی، جو فرعون آ گیا پھر اقتدار میں۔ انہیں ڈر یہ رہتا تھا کہ بنی اسرائیل پھر پلٹ کر نہ آ جائیں، لہٰذا ان کے بیٹے مارتے رہو تاکہ مردوں کی تعداد کم رہے، بیٹیاں زندہ رکھو، وہ تمہارے گھروں میں برتن دھوئے گی، کام چلے گا تمہارا۔ یہ اس کی پلاننگ تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کا انہیں خدشہ تھا اور جس کے لیے وہ سب کچھ یہ کر رہے تھے، ہم نے چاہا کہ اس کو پلٹا دیں اور وہ کر کے دکھا دیں، بنی اسرائیل کو غالب کر کے دکھا دیں اور فرعون کی سلطنت کو پاش پاش کر دیں۔ اس کے لیے کیا ہوا؟ کوئی لشکر بلائے گئے، کوئی بجلیاں گرائی گئیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ دیکھیں کتنی بڑی پلاننگ ہے اللہ پاک کی، کمزوروں کو غالب کرنا ہے، ان کو لیڈر بنانا ہے، ان کو ان کی حکومت ممکن بنانی ہے، اور یہ سارا کرنے کے لیے ایک عورت کو چنا اللہ پاک نے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ہم نے وحی کی ابو موسیٰ کی طرف نہیں، ابو موسیٰ زندہ تھے، ام موسیٰ کی طرف۔
موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف. باپ کرنے کا ارادہ بھی کرے تو ماں پھر پاؤں پڑ جاتی ہے, چھڑا لیتی ہے. اسکول بھیجے باپ تو ماں کہتی ہے چھوڑو آج رہ نہیں دیا, اس بیچارہ کہہ جو رہا ہے. ماں کو کہا براہ راست, اب ماں کا کہا جائے وہ باپ نہیں روک سکتا. کیا کہا؟ فرمایا ان ارضعی, دودھ پلاتی رہے اس کو. فاذا خفتی علیہ, اگر تمہیں اس کی زندگی کے بارے میں کوئی خدشہ لاحق ہو, فالقیہ فی الیم, دریا میں پھینک دے اس کو. دیکھیں, خدشہ ہو تو دریا میں پھینک دیں. ایک ظنی موت, گمانی, اس سے یقینی موت میں دھکیل دو اسے. خدشہ کہ چھاپا ماریں گے, چھاپا پڑنے کا خدشہ ہو تو کیا کرو اسے؟ دریا میں پھینک دو. سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ, اے موسیٰ ہم نے ایک دفعہ اور بھی تیرے اوپر احسان کیا تھا. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ. اب اللہ دماغ میں ڈال رہا ہے, اس کو تابوت میں ڈالو, اس تابوت کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ لِيَأْخُذْ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. ہم دریا کو کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کو کنارے پر پھینک دے گا. موسیٰ کی ماں کو پھینکنے سے پہلے سمندر کو بچانے کا حکم دیا. ایک امانت آ رہی ہے, اس کو کنارے لگانا ہے, اور اس کنارے لگانا ہے جو فرعون کے محل کے پاس سے ہو کے گزرتا ہے. اور فرعون کو کہا کہ اٹھانا ہے بھائی, تم نے پہلے حکم دیا ہے. لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ, اس کو اٹھائے گا میرا دشمن اور اس کا دشمن. دشمن اٹھائے گا جس کے گھر پر چھاپا مارنے کا خدشہ تھا, اس کے گھر خدا پہنچا رہا ہے. مار کے دکھا, چھاپا کیوں مارتا, میں لے آتا ہوں اسے, تیرے گھر لے آتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہی کیا, پھینک دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کا دل اڑا جا رہا تھا, ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا. وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, ہم نے اس کے دل پر گرا نہ لگائی ہوتی تو یہ تو شور مچانے والی تھی محلے میں, لوگوں دیکھو میں نے اپنا بچہ خود مار دیا, خود دریا میں پھینک دی. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ, اور بہن سے کہا, ہارون علیہ السلام سے نہیں کہا, ان کی بہن سے کہا کہ تو اس تابوت کے پیچھے لگ جا, دیکھ جاتا کدھر ہے. قصیہ, پیچھے لگ جا. قصہ جو ہوتا ہے نا, وہ قصہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے, قصہ اکیلا کبھی نہیں ہوتا. ایک قصہ گو ہوتا ہے جو بیان کر رہا ہوتا ہے, دوسرا حالی ہوتا ہے جو جی کرتا ہے نا. ہمارے بزرگ کہانی سنایا کرتے تھے تو ساتھ وہ ہے کہ حالی پھر تم نے لگنا ہے بھائی. اگر وہ سننے والا سو جائے تو کہانی ختم, ہوں نہ کرو تو بھی کہانی ختم. تو قصہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگے. ایک تو سنا رہا ہوتا ہے, دوسرا اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے کہانی کے. اس کو کہتے ہیں قصہ. قصی ہے, اس کے پیچھے لگ جاؤ. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ, تو وہ اجنبی بن کر ان پر نظر رکھے رہی. وہ پنجگیٹلا بھی ساتھ کھیلتی گئی اور نظر اس نے رکھی کدھر جا رہا. ایسے نہیں رکھا کہ ہر کوئی دیکھے کہ بھئی یہ اس بچی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اپنی دنیا میں مگن بظاہر نظر آ رہی ہے. دیکھیں جاسوسی عورت کی, بچی ہے, لیکن قرآن اس کی ادا بیان کر رہا ہے فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ, وہ اجنبی بن کے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے. ساتھ چلتی جا رہی ہے, اپنے کو کھیل بھی ساتھ کھیل رہی ہوگی تاکہ, اور ساتھ دیکھ رہی ہے جا کے در. اور جب وہ وہاں پہنچا ہے فرعون کے محل میں, اٹھا کے لے گئے, وہ یہ بھی چلی گئی ساتھ. اور اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, ہم نے اس پر دودھ پینا حرام کر دیا تھا کہ ماں کے بغیر کسی کا نہیں پینا. میں وعدہ کر کے آئے لٹا کے لانا, دودھ ماں کے چل کے پینا ہے. کہا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ ڈر نہ غم کر کے بیٹا مارا جا رہا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم لوٹا کے لائیں گے.
تو بہن دیکھ رہی ہے سارا کچھ. میں کہتا ہوں ہارون علیہ السلام ہوتے تو میرا ویر کر کے چمٹ جاتے اسے، لیکن دیکھیں اس کا حوصلہ، چپ کر کے دیکھ رہی، کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہی. بچہ دودھ نہیں پی رہا، رو رہا ہے. فرعون کے دل پر بھی ہاتھ پڑا ہوا ہے، آسیہ کے دل پر بھی ہاتھ پڑا ہوا ہے. فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم تیرے اوپر اتنی محبت ڈال دیں گے کہ دشمن بھی تمہیں اٹھائے گا. بادشاہی کر رہا تھا، اسے پتا تو ہے نا کیوں، کس نے پھینکا ہوگا دریا میں، کسی بنی اسرائیلی نہیں پھینکا ہوگا بچے کی جان کے خوف. بیٹی ہوتی تو شک ہوتا شاید بیٹی سمجھ کے کسی نے مارنے کی کوشش کی، بیٹا کون پھینکتا ہے. اب وہاں تیسری عورت کھڑی ہے، ماں پھینکنے والی، بہن نظر رکھنے والی. فرعون کا مارنا ہے. قالت قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. اور وہی ہو گیا، فرعون کو ماننا پڑ گیا. اب بچہ دودھ نہیں پی رہا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. بچی کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک ایسا گھر بتاؤں جہاں اس کو دودھ پلانے والا کوئی مل جائے اور وہ اس کے خیر خواہ میں اچھے طریقے سے اس کو پالیں گے. اور پھر وہ ان کو ساتھ لگا کے ماں کے پاس لے کر آئی، موسیٰ علیہ السلام کو واپس ماں کے پاس، تنخواہ کے ساتھ، دودھ پلانے کے پیسے اپنے ہی بیٹے کو. یہ عورت قرآن نے خیر کے ساتھ تینوں کا ذکر کیا. آسیہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ. جب اس نے کہا کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے اپنے یہاں جنت میں گھر بنا دے، یعنی یہ فرعون کا محل مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور مجھے فرعون اور اس کی عملوں سے نجات دے. وہ بھی عورت اولو العزم. تو اللہ نے خیر کا ہی ذکر کیا، ان کو خیر سے ذکر کیا، تعریف فرمائی. اور اس تعریف کے لیے جو الفاظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے ہیں بے مثال ہیں. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہو گئیں، ان کی بہن ہو گئی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہو گئیں. اس کے بعد موسیٰ جوان ہوتے ہیں، انہیں کسی جگہ لے کے جانا ہوتا ہے تربیت کے لیے. شہزادے تھے، محل میں پلے تھے، اب نبوت کے لیے تیار کرنا تھا، تو وہی کا سلسلہ تھا نہیں، لہٰذا اللہ نے اسباب بنائے. یہ اسباب جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. آپ کو ایک دفتر سے فنش کروا کے دوسرے دفتر میں اچھی تنخواہ پہ اچھے، اور ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ کو فنش کروایا جا رہا ہے کوئی آپ کی چگلی کر کے باس کے پاس آپ کو فنش کرواتا، آپ گالیاں دیتے اسے کہ فلاں نے بےغیرتی کی اور فلاں نے یہ کیا ہے، حالانکہ وہ کمپنی ڈوبنے والی ہے اور اس سے پہلے اللہ پاک آپ کو اتار کے دوسری جگہ اچھی جاب پہ لے کے جانا چاہتا ہے. اب آپ پہ وہی تو نازل نہیں ہوگی کہ بھئی یہ کمپنی چھوڑو. کوئی اسباب بنائے گا نا اللہ پاک، کسی کا منہ ہی کالا کرے گا. اب وہ سبب بن گیا آپ کا وہاں سے ٹرمینیٹ ہو کے نئی جگہ جانے کا. بعد میں آپ کو پتہ چلا وہ کمپنی ڈوب گئی ہے، ہم نے کہا شکر ہے یار میں نے وقت پر چھوڑ دیا تھا. اب آپ کو یاد آیا کہ وہ وقت پہ آپ کا چھوٹ گیا. یہ اسباب اسی طرح ہوتے. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنانا تھا تو بھائیوں کو ہاتھوں کنویں میں گرایا ہے. بھائی اسباب بنے. یہ اسباب بے سبب نہیں ہوتے، یہ خدا کے کارندے ہوتے ہیں. اللہ ان کو تخلیق کرتا ہے جس طرح انسان کو تخلیق کرتا ہے. یہ خالق اسباب کا اللہ پاک. ان سے قتل خطا ہو گیا.
تو خبر لیک ہو گئی. اب یہ وہاں سے بندہ آیا دوڑتا ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، آپ نکل لیں. گلی سے ہی نکل پڑے، جیب خالی ہے. بھائی غریب آدمی ہو تو جیب میں کچھ رکھتا ہے، اسے پتہ ہے ادھار کسی نے نہیں دینا، شہزادے کو جیب میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں جو چاہے گا طلب کر لے گا کسی سے، کس نے مکرنا ہے. خالی ہاتھ خالی جیب نکل پڑے، راستہ بھی کوئی نہیں پتا. جب نکلے تو کہتے ہیں اب اللہ نے نکالا ہے تو راستہ بھی وہی دکھائے گا. پھر جب وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، ورد ماء مدین، مدین کے کنویں پہ جب ان کا وہاں گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مویشیوں کو. اور دو عورتیں، پھر عورتیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں آپ، عورتوں کے گرد یہ وہی اسباب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جہاں بھی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہاں عورت کھڑی ہے. تو انہوں نے پوچھا ان سے بھئی تم پانی، عموماً یہ ہے کہ بھئی عورتیں پہلے پلا کے نکل جائیں، مرد پھر پلاتے رہیں گے، کہ تم کیوں کھڑی ہو بھئی؟ اب اس میں یہ تھا کہ جو بھی پانی کھینچے گا وہی پانی پلائے گا، یعنی کہ میں پانی کھینچوں اپنے جانوروں کے لیے آپ پلا لیں، یہ نہیں ہوتا. اچھا تو مرد تو یہ کر رہے تھے. اب وہ کھڑی تھیں کہ جب مرد نکل لیں گے تو جو بھی پانی بچا ہوگا وہ پھر ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ، کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں پلا سکتی پانی حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ یہ جو راعی ہے نا اس کی جمع رعاء ہے، چرواہے، جب تک یہ چرواہے پلا کے چلے نہ جائیں ہم نہیں پلا سکتے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. شیخ بھی ہے، شیخ کہتے ہی بوڑھے کا، اور جب کبیر ہو گیا تو اس کا مطلب بہت بوڑھا ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا، لہذا مجبور ہے. بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، بہن نہیں ہم تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ہم مردوں میں جا کے نہیں کر سکتے. فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے جھٹ پٹ وہ ڈول کھینچا اور پانی پلا دیا جانوروں کو. لڑکیاں گھر چلی گئیں. تو یہ ان کی روٹین ہوتی تھی، ٹائمنگ ہوتی تھی. جب یہ پہلے چلی گئیں تو والد صاحب نے پوچھا کیا جلدی آ گئی ہو، کیا ہوا؟ ان کا جی ایک مسافر آیا تھا، اس نے پانی ہمارا بھی پلا دیا، ہمارے جانوروں کو بھی. تو ان کا بھی وہ شریف آدمی کو بلا کے لے آؤ. اب یہ پانی پلانے کے بعد یہ جا کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور کیا انہوں نے دعا کیا. اب دیکھ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ون ونڈو سروس ہے جس سے نبیوں کو بھی ملتا ہے اور امتوں کو بھی ملتا ہے. نبی سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے، بچہ بھی مانگتے ہیں تو خدا سے مانگتے ہیں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مشکل میں ہوتے ہیں تو خدا کو ہی پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مک گیا، میں انی مغلوب کا مطلب ہے میری بس ہو گئی ہے، میری مدد کو پہنچ. نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت، دعا دیکھیں کتنی بے بسی کی دعا ہے. یہاں ہمارے یہاں ایک بزرگ پھونک مارتے ہیں تختے الٹ دیتے ہیں، یہ دیوتا ہیں ہم نے پالے ہوئے. سورہ انبیاء دیکھ، حضرت ایوب بیمار ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے مصیبت لگ گئی اور تو سب سے بڑی رحم کرنے والی ہستی ہے، میں تیرا در کھٹکھٹاتا ہوں. خود کو پھونک نہیں ماری، خود کوئی خاک نہیں کھائی. دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ پاک جو بھی گدا تو ڈال دے میں تو فقیر ہوں. فقیر تعین نہیں کرتا کہ اتنے ڈالر دو، وہ کشکول آگے کر دیتا ہے. انی لما انزل، جو بھی خیر تو ڈال دے. انی فقیر، موسیٰ سینکڑوں نبی جن کی شریعت پر چلے وہ کہتے ہیں انی فقیر. اور ہمارے یہاں داتے ہی داتے ہیں، وٹا پٹو تھلوں داتا ہے.
بندے تے ٹاویں ٹاویں سب سرکاراں ہی سرکاراں نے. خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی اسی لیے کاغذی ہے، بس آئینی. ایک عہدہ خدا کا ہم نے رکھا ہوا ہے، جس سے مانگنا نہیں، جس سے تعلق نہیں، جس سے پیار نہیں، جس سے دکھ سکھ نہیں بانٹنا. حالانکہ سب سے زیادہ مزہ اسی کے ساتھ بات کر کے ہوتا ہے، کیونکہ وہ کر سکتا ہے. انک تقدر ولا اقدر، تو کر سکتا ہے، اس لیے تیرے سامنے سینہ پھولتا ہوں. دوسروں کے سامنے پھول کے بندہ ذلیل ہوتا ہے، گر جاتا ہے نظروں سے. ہمیں اللہ سے مانگنا ہی نہیں آیا، اللہ سے بات کرنا ہی نہیں سکھایا کسی. دعا کی. ان میں سے ایک آئی الاستحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، قالت ان ابی یدعوک، میرا ابا آپ کو بلاتا، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں اس نیکی کا جو آپ نے پانی پلا کر ہمارے ساتھ کی. ویسے ہوتا تو کہہ دیتے کوئی گل نہیں، میں نے بس ایسے ہی خدا کے لیے کی ہے، لیکن دعا کر بیٹھے تھے نا، تو کہا رب نے بھیجی، یہ رب کی بھیجی ہوئی آئی ہے. چلے گئے. فقص فلما جاءه قص علیہ القصص، پوری کہانی سنائی ان کو، شعیب علیہ السلام کو. شیخ مدین قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ان کا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تو ان کے علاقے سے نکلا ہے ظالموں کے. وہی بیٹی جو بولے سو کنڈا کھولے، اسی بیٹی نے مشورہ دیا. اب لگتا ہے ابا تو پانی پلا کے فارغ کرنے لگے. فقالت احداہما یا ابت استاجرہ، ابا اس کو کرائے پہ رکھ لیں، ہم ملازم رکھ لیں آپ. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین شخص ہے یہ نوکری پر رکھنے کے لیے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. قوی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے جھٹ پٹ ایسے کر کے ڈول کھینچا اور پانی پلا دیا، جس کو 3 بندے مل کے کھینچتے تھے وہ ایک نے پانی پلا، قوی ہو گیا. امین، نظر نیچی کر کے آئے. عورت مرد کی نظر کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے، چاہے وہ جاہل ہو چاہے پڑھی لکھی ہو. وہ نہ بھی مرد کی طرف دیکھے، مرد کی نظر کو وہ سکین کر لیتی. جو گور کے دیکھتا ہے، جو زیادہ دیر لگاتا ہے، اسے پتہ، آپ کا دوست آپ کے ساتھ آتا ہے بھائی بن کے آتا ہے، اسے پتہ ہے، وہ نظر کو پڑھ لیتی. کوئی انٹریکشن نہیں ہے، لیکن اس نے امین قرار دے دیا ان کو. تو نہیں دیکھا، اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اب حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا میں نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، تاکہ اس گھر میں رہنے کے لیے ایک جائز رشتہ پیدا ہو جائے، صرف نوکر نہ رہے. حالانکہ بیٹی نے امین کہہ بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا صرف نوکر نہیں رکھنا جوان بیٹیوں میں، بلکہ کوئی جائز اور محرم رشتہ ہونا چاہیے. تو میں نکاح کر دیتا ہوں، تو 10 سال 8 سال تم میری بکریاں چراؤ، ان میں سے ایک بچی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا، جوان آدمی ہوں، اور اگر تم 10 پورے کر دو تو تمہاری مہربانی ہے، تم جوان آدمی ہو، میں بوڑھا آدمی ہوں. اس میں کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے اپنا فائدہ سوچا. یہ نہیں کہا کہ میں 6 سال میں بھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، معاہدہ 8 سال کا کروں گا، ویسے میری مرضی تو تمہیں 6 سال میں بھی چھوڑ دوں گا. نہیں، 2 سال اپنے لیے مانگے. اس لیے کاروبار میں اپنا نفع رکھنا، اپنا فائدہ سوچنا کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہاں بھی اس عورت نے دیکھیں مشورہ دیا باپ کو، اور باپ نے مشورہ مان لیے. ڈنڈا لے کے پیچھے، تو عورت ہو کے بولتی ہے، یہ مردوں کے کام ہے، تیرا کیا کام ہے؟ مشورہ دیا ہے، دیکھا ہے جائز ہے، مشورہ مان لیا ہے. ہمارے ہاں تو بچے کی بات ماننا عیب سمجھا جاتا ہے، ناک کٹ جاتی ہے، بچی ہو کے بولتی ہو.
سوال یہ کہ تمہیں عورت نے پیدا کیا اور تم بولتے ہو، تم اس کا خون ہو، اور جو خون ہو وہ بھی تمہیں پتا ہے، اور جیسے پیدا ہوئے وہ بھی تمہیں پتا ہے، اس کے بطن سے، اس کی فرج سے پیدا ہو کے تم عزت والے ہو گئے ہو، اور اس کی کوئی عزت نہیں، تو اس کی بات بھی سنی پیغمبر نے. عورتوں، یعنی قرآن عورت کو کس طرح بیان کرتا ہے اور ہمیں کیا سکھایا گیا. پھر ملکہ بلقیس، سبا کی ملکہ. اب دیکھیں قرآن حکیم میں مردوں کے ہاتھوں امتوں کی تباہی کا ذکر ہے. قارون کون تھا، حامان کون تھا، فرعون کون تھا، اور سامری کون تھا، اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والے کون تھے، قوم صالح کے. مردوں کے ہاتھوں تباہی کے قصے بہت ہیں. فرعون کے بارے میں فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا. قدم اسی لیے کہتے ہیں سٹیپ فارورڈ جو ہوتا ہے اس کو قدم کہتے ہیں. یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم جس طرح دنیا میں ان کے آگے تھا نا، وہاں بھی آگے ہوگا. لیفٹ رائٹ مقدم، فوج کا عہدہ ہوتا ہے، رینک ہے، یہی مقدم ہے. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہاں بھی یہ مقدم ہوگا. اور لیفٹ رائٹ کرتا وہ اوردہم النار، ان کو جا کر آگ میں اتارے گا. یہ مرد ہے. ملکہ سبا، جب حضرت سلیمان نے خط بھیجا اس کو، اس نے قوم سے مشورہ کیا. وہ ڈکٹیٹر نہیں تھی، اس نے مشورہ کیا. قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا پیارا خط آیا. انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے لکھا گیا. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، ہماری سرکشی نہ کرو، ہماری حکم عدولی نہ کرو، اور مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ. پھر اس نے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری، افتونی فتویٰ دو، مشورہ دو مجھے. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک جب تک حتی تشہدون، یہاں تک کہ تمہارے سامنے اس کو میں پیش نہ کر دوں، تم اس پلاننگ کو دیکھ نہ لو، اور اس کے بعد تم مشورہ نہ دو. جب تک تم یہ نہ کرو میں کوئی فیصلہ. یہ اصل میں اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ حکومت کرنے کا یہ انداز ہوتا. وہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دل سوتے میں بھی آن لائن رہتا ہے اللہ کے ساتھ. نبی اور امتی کی نیند میں یہی فرق ہوتا ہے. ہم جب سوتے ہیں دل بھی سو جاتا ہے، نبی سوتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل آن لائن ہوتا ہے. یہ یہود نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں نبی اور غیر نبی کی نیند میں کیا فرق ہوتا ہے. آپ نے فرمایا غیر نبی جب سوتا ہے آنکھوں کے ساتھ دل بھی سو جاتا ہے، اور جب نبی سوتا ہے صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. وہ آن لائن رہتا ہے رب کے ساتھ. سوتے میں بھی وہی نازل ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا. تو اسی لیے نبی کو سوتے میں جگایا نہیں جاتا، خود سے اٹھیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب سو گئے تو ان کے ساتھ وہ جو لڑکا تھا وہ بھی آگے چل کے نبی بنا، تو انہوں نے اٹھایا نہیں، اسی ڈر سے. خیر، تو اس نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس مین پاور بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، اور ہم جنگجو ہیں، مارشل قوم ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.